السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ کے اتنے احسانات اپنے بندوں پر ہیں کہ جو گنتی سے باہر ہیں، تو اس لیے اتنے احسانات کا انسان شکر بجا لائے یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدر کرنے کی جیسے اس کا حق ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کائنات بنا کر پھر اس کو چلانے کے لیے نظام حیات وہ بھی جاری کیا اور اس کو کتابوں اور نبیوں کی شکل میں انسانیت کے لیے دنیا میں بھیجا، جہاں پر اللہ کا حکم ماننا ہے، جہاں وہاں پر رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ دو طریقے ہیں، دو نہیں ہیں، ایک ہی ہے، اس لیے کہ مالک کائنات
اپنی مخلوق کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام نہیں ہوتے، انہوں نے اپنا ایک بندہ مخصوص جو کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہوتا ہے، اللہ اس کو مقرر کر کے اپنی تعلیمات ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، کیونکہ رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اپنی مرضی سے کلام دین کے بارے میں نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے، اس لیے رسول کی اطاعت فرض اور واجب ہے۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، پھر تم پر لازم ہے کہ اس میرے طریقے پر چلے آؤ، میرے قدم پر قدم چلے آؤ، جو میں کرتا ہوں ویسے کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہاں سے ملیں گی؟ اس کا نام ہے حدیث رسول۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس قرآن کافی ہے، قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کو لانے والے، ہمیں بتانے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حدیث لازم ملزوم ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن کو خالی پڑھنے سے دین آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن کے مفسر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے احکامات ہیں، احادیث ان کی تشریحات ہیں، عملی نمونہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آپ کے فرمان، آپ کے اعمال، آپ کا کردار، کسی بات پہ خاموشی، اس چیز کا نام، اس بات کا نام حدیث ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جو کائنات کی تمام انسانیت سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، تو ان کی بات بھی سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ جیدی ذات اچھی وہی بات اونچی، اللہ کے نبی کی ذات کائنات میں سب سے اونچی ہے، ان سے اونچا کو کوئی اور ہوتا تو وہ کائنات میں اس وقت نبی اور رسول ہوتا۔ اس لیے کائنات میں قیامت تک کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا، اس لیے ان کی بات بھی افضل ترین اور واجب الاطاعت ہے۔ جو کہے کہ نہیں صرف قرآن کافی ہے وہ اس کی حماقت ہے۔ اللہ نے دو ہی حکم دیے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عبادت اللہ کی کرنی کیسے؟ جیسے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھائی۔ وہ کہاں سے طریقہ ملے گا؟ وہ حدیث سے ملے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فضائل مناقب، اسی طرح آپ کی بات، آپ کی حدیث کے بھی وہی مناقب، وہی فضائل ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین اچھی اللہ کی کتاب حدیث ہے۔ ومن احسن من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات حدیث زیادہ اچھی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اعمال، آپ کے اقوال کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں پر عمل کرنے والے اہل الحدیث ہیں، کہلاتے ہیں۔ وہ اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو،
وہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ ہمارا جو اصول ہے کہ وہ دین کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کے قرآن سے لینا ہے، اور اس کی تشریح کہاں سے لینی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لینی ہے۔ کلمہ میں بھی یہی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسرے شخص کا نام بیچ میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے شامل کر لیا تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ کلمہ یہی ہے اور حکم بھی یہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور میں آگے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، ایک طرف میرے رسول کی بات آ جائے، عمل آ جائے، حدیث آ جائے، اور دوسری طرف کتنا کوئی بڑا عالم فقیہ کوئی بھی ہو، وہ اس کی بات اس کے مقابلے میں ماننا حرام ہے۔ اس لیے فرمایا حدیث کے بارے میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قال صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہ موعظنا موعظۃ بلیغۃ، ایک دن پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف فرما تھے، ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہمیں وعظ و نصیحت کی، اتنی وعظ و نصیحت کی کہ ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب، جس سے آنکھیں ہماری بہنا شروع ہو گئیں، دل ہمارے ڈر گئے۔ تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کأنہ ھذہ موعظۃ مودعی، اللہ کے رسول یہ تو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے وہ الوداع ہونے والا ہے، اور یہ غالباً آپ کے آخری ایام کی یہ وعظ و نصیحت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مزید وصیت کریں، تو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کی، والسمع والطاعۃ، اپنے امیر کی بات سننے کی اور اس کی بات ماننے کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر تمہارا امیر کو بنا دیا جائے وہ کالا حبشی کیوں نہ ہو، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا کہا ماننا ہے، اس لیے کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ فَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بڑے ہی اختلاف دیکھے گا۔ آپ کے بعد اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک نہ ختم ہونے والا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ اس کا حل کیا؟ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین المہدیین، اس موقع پر جب دنیا میں اختلاف ہوگا تو تم نے میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اس پر ڈٹے رہنا ہے۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس وقت تم نے میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اپنی داروں سے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اور وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یاد رکھنا ہر نئے کام سے بچنا، فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نیا کام بدعت ہوتا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر نیا کام کا انجام گمراہی ہوتا ہے۔ اس لیے کیا حکم دیا کہ میری سنت کو، میرے صحابہ کی سنت، خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ نبی کی سنت کہاں سے ملے گی؟ خلفاء کی سنت کہاں سے ملے گی؟ احادیث سے۔ اس لیے یہ احادیث کا مقام ہے۔ میں جو آج آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ آپ کی عبادت، آپ کے جو بھی کام ہے اسلام کے حدیث کے بغیر نامکمل ہے۔ الحاکم میں کہ ترکت فیکم اثنتین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں پر قائم رہو گے، ایک اللہ کی کتاب و سنتی، اور میری سنت۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ طریقہ،
کہ نبی نے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، نبی نے پڑھ کے دکھائی، وہ طریقے کا نام سنت ہے۔ اس لیے سنت لازمی ہے، نبی کا طریقہ لازمی ہے۔ میں اس پر قائم رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ جب کتاب اللہ کو چھوڑ کر، میری سنت کو چھوڑ کر تم دوسرے لوگوں کی باتوں کے پیچھے چل پڑو گے، فلاں بزرگ نے یوں کہا، فلاں امام یوں کہتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، تو پھر تم صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے، صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تم ان دو چیزوں پر تم قائم دائم رہو گے کہ اپنے دین کو قرآن میں تلاش کرو گے، اس کی تشریح، اس کا طریقہ نبی کی حدیث میں تلاش کرو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر گارنٹی دی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، بہقی میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص میری سنت کے ساتھ مضبوط رہا، جب کہ لوگوں کے اندر اختلاف ہوا، فساد ہوا، وہ بندہ میری سنت پر قائم رہا، فلہ اجر مئات شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ میں من احب سنتی، جو میری سنت میرے طریقے سے محبت کرے گا، فقط احبنی، حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرے گا، ومن احبنی، جو اس طرح مجھ سے محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بھائی اور کیا چاہیے؟ بے نبی کا ساتھ جنت میں مل جائے اور کیا چاہیے؟ اور حدیث کی فضیلت جو ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری حدیثوں کو سنتا ہے، پھر اس کو حفظ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ نظر اللہ، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ فرمایا اللہ رحم فرمائے میرے بعد آنے والے جو میری حدیثوں کو بیان کریں گے، میری سنتوں کو بیان کریں گے، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، اور وہ لوگوں کو رشد کی روایت کی تعلیم دیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، میرے قریب قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی یہ بشارت ہے کہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا کون؟ جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ تو یہ فضیلتیں کس کے ساتھ ہیں؟ حدیث کے ساتھ ہیں، حدیث کے فضائل ہیں۔ اس لیے بھائیو، جہاں قرآن پڑھتے ہیں وہاں حدیث کی تعلیم بھی حاصل کرے، جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہو، سنی جا رہی ہو، اس کو پیار سے سنے، نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہاں اللہ کے فرشتے کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے فضیلت کے بارے میں فرمایا من حافظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہم بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما، میں جو بندہ میری امت میں سے میری 40 حدیثیں یاد کر لے گا، 40 احادیث یاد کر لے گا جو دین کے بارے میں ہے، مسائل کے بارے میں ہے، فرمایا بعثہ اللہ یوم القیامہ، جب قیامت کو اٹھے گا تو اللہ اس کو فقیہن عالمن، عالم اور فقیہ کی صف میں اللہ کو کھڑا کرے گا۔ کتنی حدیث ہے بھائیو؟ 40 احادیث مسائل کی، یہ کوئی مشکل ہے؟ اس لیے بھائیو حدیث کے ساتھ ذوق شوق رکھیں، اور لیکن اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے کہ حدیث کے بارے میں پوری طرح چھان بین کر لیں، کوئی بناوٹی حدیث تو نہیں بیان کر رہا، اس لیے صحیح حدیث جو ہو اس کو پرکھ لیں، پڑھ لیں، اس کو ذوق شوق سے یاد کر لیں۔ آپ 40 حدیثیں یاد کر لے گا کوئی بندہ، اللہ کے نبی کے وعدے کے مطابق اللہ اس کو قیامت کے دن علماء اور فقہاء میں کھڑا کر دے گا۔